ایک ہمارا لوکل ٹی وی 2 لوری ہے، انہوں نے یہ بتایا کہ 1967 میں ایک بڑا واقعہ رونما ہوا کہ ڈنمارک میں سب سے پہلی مسجد کی تعمیر ہوئی، اور اب تک وی دور میں مسجد نصرت جہاں وہ واحد مسجد ہے جو اپنی گنبد نما طرز تعمیر کے ساتھ محض مسجد کے طور پر تعمیر کی گئی۔ جمعہ کے روز 40 سالہ جوبلی کے موقع پر اس کے دروازے کھلے رہیں گے۔ اس موقع پر چرچ منسٹر اور کمال قریشی ممبر پارلیمنٹ ایس ایف تقریر کریں گے۔ 1967 کی دہائی میں اکثر مسلمان اسی مسجد میں نماز جمعہ کے لیے آتے تھے، اب صرف 400 سے لے کے 500 تک احمدی مسلمان ہی اس مسجد میں نماز کے لیے آتے ہیں۔ امام نعمت اللہ بشارت صاحب کا کہنا ہے کہ 40 سال پہلے جب کہ صرف یہی مسجد تھی، تمام مسلمان جمعہ اور عیدین کے موقع پر اس مسجد میں آتے تھے۔ ایک جو اخبار ہے کرسٹی ڈاؤبلیڈ، ان کے ساتھ ہمارا بڑا اچھا تعلق ہے، اور جب بھی خلیفہ وقت ڈنمارک کے دورے پہ آتے ہیں تو بڑے اچھے انداز میں وہ پریس کوریج کرتے ہیں اور انٹرویو لیتے ہیں اور پھر اس کو چھاپتے بھی ہیں۔ تو انہوں نے یہ لکھا، ڈنمارک کے واحد مذہبی اخبار کرسٹی ڈاؤبلیڈ نے مورخہ 17 اگست بروز جمعۃ المبارک جوبلی کے روز 2 مضامین 3 تصاویر کے ساتھ شائع کیے۔ اخبار نے پہلے صفحہ پر مسجد نصرت جہاں اور مکرم امام صاحب کی تصویر اور زیر عنوان ڈنمارک کی سب سے پہلی اولین مسجد کے 40 سال مکمل لکھا۔ آج سے 40 سال قبل ڈینش نو احمدی مسلمانوں نے شمال میں ایک مسجد تعمیر کی جو وی دور میں واقع ہے۔ اس کی تعمیر کے اخراجات احمدیہ جماعت کی انٹرنیشنل خواتین تنظیم نے پیش کیے۔ تقریباً 500,000 ڈینش کرون اس پر خرچ ہوئے۔ اس وقت اس مسجد میں متعلقہ افراد کی زیادہ تر تعداد پاکستانی نژاد لوگوں کی ہے، مگر 40 سال قبل صرف ڈینشوں پر مشتمل تھی۔ ڈنمارک میں یہ واحد مسجد ہے جو مسجد کے طور پر بنائی گئی ہے۔ اس کے اخراجات عورتوں نے پیش کیے۔ اس کے آرکیٹیکٹ جان زکریاسن ایک ڈینش مسلمان ہیں، اور ایک اور اہم شخصیت عبدالسلام میڈسن صاحب تھے جن کی وفات جون میں ہوئی۔ مسجد کی ابتدا سے ہی ان کا تعلق مسجد سے رہا۔ انہوں نے قرآن کریم کا ڈینش ترجمہ ڈینش زبان میں کیا۔ یہ وہی عبدالسلام میڈسن تھے جنہوں نے 1967 میں وید اور اویس کو بتایا کہ وہ کبھی بھی ایک سے زیادہ شادی کا خیال دل میں نہیں لائے۔ برلنگس کے اخبار جو ڈنمارک کی بہت بڑی اخبار ہے، انہوں نے یہ لکھا کہ ڈنمارک کی تاریخ میں اس مسجد کو سب سے قدیمی ہونے کا مقام حاصل ہے۔ 1967 میں یہ مسجد اس ملک کے ابتدائی مسلمانوں کے اکٹھا ہونے کی جگہ ہے، جس میں 120 افراد کے لیے جگہ ہے۔ اسی سال 1967 میں ہی قرآن کریم کا پہلا ڈینش ترجمہ شائع ہوا۔ یہ دونوں واقعات ڈینش کلچر اور معاشرے کی تاریخ کا اہم ترین حصہ ہیں جن سے ڈنمارک میں اسلام کا تعارف ہوا۔ مسجد میں کثرت کے ساتھ زائرین آتے ہیں اور اوپن ہاؤس کے نام سے کئی پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں۔ اس طرح سوال و جواب کی مجالس بھی منعقد ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑی اخبار ہے پولیٹیکل اویس جنہوں نے لکھا کہ اخبار نے محترم مولانا کمال یوسف صاحب کی ڈنمارک آمد کا ذکر کرتے ہوئے لکھا کہ 1956 میں ایک باحیا پاکستانی نوجوان کوپن ہیگن میں آیا جو نہ تو اچھی انگلش بول سکتے تھے اور نہ ہی انہیں ڈینش آتی تھی، اور یہ وہ زمانہ تھا جب کہ مشرق وسطیٰ کے لوگوں کو عجیب طور سے دیکھا جاتا تھا اور مختلف رنگ کی وجہ سے بچے کالے کے آواز لگاتے۔ کمال یوسف صاحب اس وقت احمدیہ مسلم جماعت کی طرف سے بطور مشنری بھجوائے گئے۔ ایک لمبے عرصہ تک نہ تو کوئی مستقل رہائش میسر تھی اور نہ ٹیلی فون کی سہولت کہ لوگ ان سے ٹیلی فون پر معلومات لے سکتے۔ تاہم وہ یہاں ڈینشوں کی ایک چھوٹی سی جماعت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور جب پاکستان سے کام کرنے والوں کی ایک کثیر تعداد یہاں پہنچی تو یہ جماعت بڑی ہوتی چلی گئی، اور کل احمدی مسلمانوں نے اسکینڈینیویا میں مسجد کی تعمیر پر پورے 40 سال مکمل ہونے پر جوبلی منائی۔ وقت کی مناسبت سے اب وقت بہت تھوڑا، چند منٹ آپ نے دیے تھے، میں ایک صرف ڈینش زبان میں چند جو
فکرات ہیں وہ میں یہاں پہ بیان کرنا چاہتا ہوں. وہ ہم نے جو ہمارا ایکٹیو اسلام ہے اس میں ہم نے وہ چھاپے ہیں. تو جو چرچ منسٹر ہیں ان کو ہم نے دعوت دی تھی, ان کے جو تقریر تھی اس کے تھوڑا سا حصہ یہاں پہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں. Undervisningsminister Bertel Haarder holdt den innledende tale om emnet religion og politikk. Sier han blant annet et andet område hvor det for meg at si er ydet et godt bidrag fra Nusrat Jahan-moskeen til en brobygning mellom muslimer og ikke-muslimer i Danmark er spørsmål om religion og politikk. Vi har i de seneste år i Danmark haft en stærk diskussion om, hvordan religionens rolle kan og bør være i forhold til politik. Et nøgleord her er naturligvis sharia, der for mange danskere desværre er kommet til at stå som en udtryk for, at religion skal være en altafgørende faktor i forhold til politik og lovgivning. Jeg har derfor med interesse og glæde læst en kronik med overskriften en helt anden slags sharia, som Imam Bisharat Sahib skrev i Berlingske Tidende i september 2005. Den bliver altså trykt før Muhammed-tegningerne for alvor satte brand i debatten. Imam Bisharat tilkendegav i kronikken sin tro på den fortolkning af sharia, som handler om næstekærlighed, og den sharia, som profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam praktiserede med sine gode eksempler. Og han skrev, denne sharia fordømmer terroristangreb, kvindeundertrykkelse og middelalderlig straffe. Og denne sharia eksisterer i dag i vores danske samfund i form af de velintegrerede muslimske danske statsborgere, der tilegner sig samme fortolkning og som gør, at sharia eksisterer som en blandet flere liberale livsfilosofier. Det grund til, at jeg har læst, at så I kan have en lidt indtryk af, hvad vi gør i vores moskeen, og skabe en bro mellem kristne og muslimer i det danske samfund. Jazakumullah.